بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور صورتحال بالکل وہی ہے جس طرح میں نے صبح آپ سے کہا تھا کہ دھڑا دھڑ بریکنگ نیوز آ رہی ہیں، وہ پنجابی کے اندر سا ہی نہیں لان دے رہے۔ کبھی عمران نیازی کا کوئی جو ہے وہ چیلا جو ہے وہ روتا ہوا ٹی وی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، کبھی کوئی معافیا مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ ویڈیوز چل رہی ہیں۔ اور اب جو کسر رہ گئی تھی وہ مریم نواز شریف نے وہاڑی میں وہ جو یوتھ کے ساتھ خطاب کیا ہے، اس میں اس نے ایسا لگ رہا تھا کہ عوامی عدالت جو ہے وہ لگا دی۔ آج ہی جب صبح وہ جو آڈیو کمیشن والا آڈیو لیکس والا جوڈیشل کمیشن تھا، اس کے حوالے سے جو داماد نے ایک بینچ بنایا ہوا تھا کہ بھائی اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، یہ تو سب کو پہلے ہی پتا تھا۔ تو اس کے دوران عمر عطا بندیال نے کہا کہ جب سے یہ 9 مئی ہوا ہے تو اللہ کا شکر ہے۔ یعنی کہنے کا اس کا مطلب یہ تھا، میں الفاظ اپنے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ اب عدلیہ کے خلاف باتیں ہونا کم ہو گئی۔ تو دیکھیں ان لوگوں کی سوچ کس طرح کی ہے کہ یہ ہر چیز جو ہے اپنے ذاتی مفاد کے حوالے سے سوچتے ہیں۔ ملک کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اتنا بڑا سانحہ ہوا، ملک میں بدامنی کس طرح پھیلی ہوئی ہے، لوگ کا کیا حال ہے، کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو گیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم شکر ہے کہ ہمارا عدلیہ کے خلاف باتیں ہونا کم ہوگی۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مریم نے یہ بات جو ہے کہیں پڑھ لی ہے یا سن لی ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے مریم جو ہے وہ ادھار نہیں رکھتی، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ بھائی میں جب بولوں گی سچ بولوں گی۔ یہ بھی ساتھ میں بس میں کلیریفائی کر دوں کہ سچ بولوں گی تو پھر سچ بولیں، پامبڑتے بلدا ہے نا تو خیر ہے، اس کی دیکھی جائے گی پھر تو وہ سچ بول دیتی ہے۔ تو اس نے اس بات کا جواب جو ہے وہاڑی میں جو ہے اس کو کہیں آپ یوں کہہ لیں کہ ہتھوڑا شکن جواب دے دیا، اور وہاں پہ ایک عوامی عدالت لگائی، اور اس میں اس نے جو ہے اس ساسو ماں کے لاڈلے کے خلاف جو ہے کمال کی باتیں کی، اور ایسی باتیں کی کہ اب آج کی رات میں آپ کو یقین دلاؤں کہ داماد اور ساس جو ہے نا، وہ آپ نے گانا سنا ہے نا، کروٹیں بدلتے رہے ساری رات ہم، تو یہ جو ہے کروٹیں ہی بدلیں گے۔ اور یہاں پہ جو مریم نواز شریف نے کھل کر تنقید کی، وہ میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے اسی کی زبانی سنیں، کیونکہ میں وہ جذبہ اور وہ جو جس طرح مریم نواز شریف کہہ رہی تھی نا، وہ ظاہر ہے وہ میں نہیں کر سکتا، تو کلام شاعر جو ہے بزبان شاعر ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ ساس کہہ رہی ہے ہائے رافیہ، میں تو عمران کے جلسے میں گئی، وہاں لاکھوں لوگ تھے، پورے ہر شہر میں لوگ عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو آج یہ کہہ رہا تھا عدالت میں شہر میں لوگ عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو آج یہ کہہ رہا تھا عدالت میں عمر عطا بندیال کہہ رہا تھا کہ آئین اور قانون، جب ٹیپنگ ہوئی، جب آڈیو ٹیپس آئیں تو یہ آئین اور قانون کے خلاف ورزی ہے، کسی کو ٹیپ کرنا، کسی کو ٹیپ بنانا، وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، اور ملک اور قوم کے خلاف سازش کرنا خلاف ورزی نہیں ہے آئین اور قانون کی۔ ایک چور کو دہشت گرد کا ساتھ دینا آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے جب 7 ارب کا ڈاکہ ڈال کر آپ کے ٹیکس پیئر کا پیسہ کھا کر یہ جب جاتا ہے سپریم کورٹ میں اپنی رہائی کے لیے، تو عمر عطا بندیال مل کر بہت خوشی ہوئی، اور پھر صرف خوشی نہیں منائی، اس کو ایک دن کی جیل میں اس کے کانوں سے دھوئیں نکلنے شروع ہو گئے، جا کے کہتا ہے میں تو 24 گھنٹے سے باتھ روم ہی نہیں گیا۔ تو کیا بات ہے نواز شریف کی 14 مہینے اٹک سہولت کا۔ دیکھیں آپ نے سنا مریم نواز شریف نے جو ہے اس کا کیا حال کیا وہاں پہ، اور پھر اس کو ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی مقدمہ بھی جو ہے آپ کے خلاف ہو اور اس بینچ میں آپ خود بیٹھ جائیں، کہ مقدمہ بھی آپ کے خلاف ہو اور بینچ میں بھی آپ بیٹھے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ مقدمہ ساس کے خلاف ہو اور داماد یہ مقدمہ سن رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ مقدمہ آپ کے ساتھی جج جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف ہو اور آپ بیٹھ کر وہ مقدمہ سن رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملزم بھی آپ ہوں اور منصف بھی آپ ہوں، یہ پاکستانی قوم ہونے نہیں۔ اس نے بہرحال ایک چیز جو تھی عمر عطا بندیال کے منہ پر ماری،
اور وہاں پر عوام کی عدالت میں ساری سازش جو ہے وہ بے نقاب کر دی کہ کس طرح یہ ساس اور داماد جو ہیں آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اور ڈبو کا بھی بڑا اچھا ریکارڈ لگایا ہے، اور وہ جو باپ سے چھین کر آزادی لینے والا مفرور ڈبو تھا، اس کی بڑی عزت افزائی کی. جو ٹکر کے لوگ جو دن رات یہ کہتے تھے کہ جہاد کرنے جا رہے ہیں، جو یہ کہتے تھے حقیقی آزادی لینے جا رہے ہیں، جو قوم کو لے کے کہتے تھے کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی، آج وہ میں کہتی ہوں کہ اس طرح دوڑے لگا رہے ہیں کہ نہ صرف پولیس کے چنگل سے نکل گئے بلکہ فواد چودھری جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہی نکل گیا باہر. نواز شریف نے جو اب اس کا ذکر کیا تو مجھے اس سے دوہری خوشی اس لیے ہوئی کہ کچھ دن پہلے میں نے کہا تھا کہ بھئی یہ جو لوٹے ہیں ان کو مسلم لیگ کو، نون کو اپنی اندر جگہ نہیں دینی چاہیے. یہ اگر ان کو انہوں نے لیا تو اس سے مسلم لیگ نون کو بہت نقصان ہوگا. اس سے پہلے بھی انہوں نے عدم اعتماد کے لیے جب یہ جو پی ٹی آئی کے اندر سے لوٹے لیے تھے تو بعد میں ان کو ٹکٹیں دی تو دیکھیں ساری جگہوں پہ مسلم لیگ نون جو ہے پنجاب میں ہار گئی. حالانکہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ہارنے کا کوئی جواز نہیں پیدا ہوتا، لیکن وہ صرف چونکہ لوٹوں کو ٹکٹیں دی تھی تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہار گئی تھی. تو یہ جو آج مریم نواز شریف نے وہاڑی میں واضح طور پر ڈبو کا ذکر کیا اور اس کے بھاگنے کا ذکر کیا تو اس سے مجھ کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اب اس لوٹے کے لیے جو ہے وہاں پر جو ہے مریم نواز یہ مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے کم از کم کوئی جگہ نہیں ہے. تو آج اس نے مطلب جو فواد چودھری والا چیپٹر تھا وہ کلوز کر دیا. عمران نیازی کی پلاننگ سے جو بغاوت ہوئی اس کے بارے میں مریم نواز شریف نے بہت بڑا انکشاف کیا. اب یہ وہ بات تھی جس پر یہ موجودہ فوجی قیادت اور اتحادی حکومت یہ دونوں پردہ ڈال رہے تھے. انہوں نے ایک دفعہ بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ کوئی بغاوت ہوئی ہے، لیکن یہ صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ بھئی انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہے اور یہ فوج کی ساکھ کو، وقار کو مجروح کیا ہے، شہیدوں کی جو ہے اس کی تقریب میں کمی آئی ہے. لیکن مریم نے بہت اچھا کیا کہ عوام کو یہ بتا دیا کہ ان عمرانی حملوں کا اصل مقصد کیا تھا. مریم نے کیا کہا یہ سنیں. میں کھلے عام کہتی ہوں، کھلے بندوں کہتی ہوں، آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں، اپنی معلومات کی بنیاد پر کہتی ہوں، یہ پاکستان کی فوج کے خلاف مسلح بغاوت تھی جس کا سرغنہ عمران خان ہے. اب اس بات کے بعد جب مریم نے اس کو پبلکلی کہہ دیا تو اب تو سب کی جو ہے کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ یہ جو جنہوں نے یہ اس بغاوت کو آرگنائز کیا تھا، چاہے وہ فوج کے اندر تھے، فوج سے باہر تھے، ان کے خلاف جو ہے مقدمات جو ہیں اسی کے تحت اور عوام کو بتانا چاہیے. صرف یہ کہنا کہ جی کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا ہے یا جناح ہاؤس پہ حملہ ہوا ہے، یہ صرف اتنی بات نہیں ہے. فوج کے اندر سے لوگ تھے جنہوں نے یہ ان کو اکاموڈیٹ کیا، ان لوگوں کے بارے میں بھی لوگوں کو بتائیں. انہوں نے آپریشن پریس کانفرنس شروع کر کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو جو ہے وہ ان کو ایک ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں، سب کو رلاتے ہوئے ٹی وی پر لا رہے ہیں اور روتے ہوئے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور عمران نیازی سے علیحدگی کا بھی کہہ رہے ہیں اور معذرت بھی کر رہے ہیں، فوج کے ساتھ یکجہتی کا بھی اظہار کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ فوج کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ بھی تو لوگوں کو بتائیں. اپنا سارا کچھ جو ہے وہ انڈر دی کارپیٹ رکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں باجوہ سب سے بڑا مجرم ہے. عمران نیازی جو ہے وہ پنجابی سے کہتے ہیں نا ککھ پان کے دورہ نہیں کر سکتا. اس کے اندر یہ ساری طاقت اور یہ سارا کچھ اس کو جو ریسورسز تھے یہ باجوہ اور فیض نے دیے. انہوں نے اس کی پرورش کی، جس طرح بچے کو فیڈر میں دودھ پلاتے ہیں اور پھر وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ اس کی فیڈنگ کی. فیڈر جیسا فیڈر کے اندر اس کو جو ہے وہ پھر دودھ پلا کے اس کو مزید وائٹامنس کھلا کے اس کو بڑا کیا، اس قابل بنایا کہ اس کے بعد اس نے ان کو بھی باجوہ کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور ملک کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ اس باجوہ کو کل ہمارا آرمی چیف جو اپنے ساتھ بٹھا کر لے کر جو بیٹھا ہوا ہے اس کی عزت افزائی کر رہا ہے. تو یہ رویہ جو ہے یہ غلط ہے. ان کو اپنا ہاؤس بھی ان آرڈر کرنا پڑے گا، اپنے اندر بھی جو ہے نا وہ کہنا اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرنی پڑے گی. صرف یہ تحریک انصاف کے لوگوں سے آپ یہ ہے کنفیشن نہ کروائیں، ادھر بھی کچھ کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ اب ہم ہر طرف جو ہے جھاڑو پھیر رہے ہیں، تو پھر جا کے یہ معاملہ جو ہے یہ ٹھیک ہوگا. اور اب مجھے دیں اجازت، جاتے جاتے مریم نواز شریف کا ایک زبردست جملہ نیازی کے انجام کے حوالے سے سن لیں. تمہاری انشاءاللہ تعالی your game is over.